إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت پر جس نے ساری کائنات کے ہر ایک ذرے کو بنایا. درود اور سلام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے سچے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام اور ہم سب پر نازل ہو. اللہ رب العزت کا ہم سب کو اس لمحہ اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت جمعہ والی مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ہم لوگوں کو انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ رکھے اور صالحین کے ساتھ رکھے. آمین. الحمدللہ، آج کا میرا جمعہ کا عنوان ہے اللہ کے بارے میں. کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ صرف ہم مسلمان ہیں، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، یہ ہم جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کو جاننا ہی سب سے بڑا علم ہے. اللہ کون ہے، اس کی قدرت، کس چیزوں پر اس کی قدرت ہے، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کی بادشاہت کیسی ہے، کیسی چیزوں پر اس کی کنٹرول ہوتی ہے. قرآن میں بہت سے جگہوں میں اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ ہی تم سب کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. تم سب کو اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے لوگ غیر تھے، ان لوگوں کو دوسرے کوئی اللہ نے پیدا کیا. نہیں، صرف ایک اللہ ہے اور اس کی قدرت آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ اس کی قدرت ہے. اللہ رب العزت جب کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چمٹی چلتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت کا پتہ ہوتا ہے. اتنی بڑی ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت ایسی ہے. اللہ کی قدرت رب السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے اس کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا. سب کچھ اس کا ہے. اور اللہ رب العزت واحد رب ہے اس دنیا کا، اس ساری کائنات کا. قرآن میں اللہ رب العزت ایک سورت ہی اس کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ اخلاص،
قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کس سے مانگنا ہے؟ صرف اپنے رب اللہ سے مانگنا ہے. اگر آپ دوسرے کسی سے بھی مانگ لیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. آج کل ہم لوگ بہت سے چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ سے بات نہیں بنی تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں. جیسے ادھر جا کر آپ کی بات ہو جائے گی، اس کا آپ کا کام ہو جائے گا. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے دوسروں کے پاس جا کر آتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد آخر میں اللہ کے پاس آتے ہیں. اللہ تو غیرت مند ہے. اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ دوسروں کے پاس جا کر بھی پوچھتے ہیں دوسرا کرے گا، فلانے شخص ہیں، فلانے بہت بڑے علم والے ہیں، وہ کریں گے. نہیں، اللہ ہی کے پاس مانگنا ہے. اسی لیے اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. سب لوگ اس کے محتاج ہیں. کس کے؟ اللہ کے. نبی سے لے کر ہر رسول سے لے کر ہر ایک انسان اس کا محتاج ہے. پرند چرند سب لوگ اس کے محتاج ہیں. جو لوگ پرندے اڑتے ہیں اس کی محتاجی میں اڑتے ہیں، جو جانور چلتے ہیں اس کی محتاجی میں چلتے ہیں. انسان تو بہت نافرمان ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن سانسیں چل رہی ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ چلا رہا ہے تمہاری سانسیں. آپ جائیں ہاسپٹل کے چکر لگائیں، کچھ دیر آکسیجن رکھنے کے لیے کتنے چارجز کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت تمہیں فری میں دے رہا ہے. وہ چیز کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے تم لوگوں کو. اور آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اور بہت سے لوگوں نے اس زمانے میں بنی اسرائیل کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد نعوذ باللہ کہا. اور جب اس وقت بچہ اٹھ کر بولا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کا اولاد ہے. یہ ہے اللہ. اور اس کے بعد آگے فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں. صرف اللہ واحد ہے، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اس کے لیول کا کوئی نہیں ہے، اس کے لیول کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. امپاسبل. ہر ایک چیز کی قدرت وہ رکھتا ہے. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. اور اللہ رب العزت اور کچھ جگہ میں اس کے بارے میں فرماتا ہے سینۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. سوتا بھی نہیں ہے اللہ. ہم لوگ کچھ دیر چھوڑ دیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم ٹائرڈ ہو جائیں گے. ہم لوگوں کو سونے کی خواہش آئے گی. اللہ رب العزت اونگتا بھی نہیں ہے. ایسی ہے اللہ کی قدرت. اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر ایک چیز کا مالک ہے اللہ. ہر ایک چیز کا، جو بھی اٹھا لیں اس دنیا میں، پہاڑ، دریا، ہر ایک چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کی قدرت ہر ایک پر چلتی ہے. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بلڈنگ عمارتیں لوگ بنا دیتے ہیں، زلزلہ آیا ختم. وہ تک اللہ کے کنٹرول میں. ایوری ایٹم، ہر ایک چیز کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلانی چیز میری ہے. وہ کہہ دے گا لیکن اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ ہی واحد وہ رب ہے جس کے پاس ہر ایک چیز کا کنٹرول ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے اللہ کیا کیا کر سکتا ہے کر کے. ہر وقت مصیبت آتی ہے تو لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں. صحابہ کو پتا چل گیا تھا اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں پتا چل گیا تھا. اسی لیے جب وہ دعا کرتے تھے، وہ لوگ، ان لوگوں کی دعا جب قبول نہیں ہوتی تو اس وقت وہ کیا کہتے تھے؟ اب ہم لوگوں کی مرضی ہونے کی تھی لیکن اب کس کی مرضی ہوگی؟ اللہ کی مرضی ہوگی تھی. اسی لیے وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. اور صحابہ میں سے کچھ صحابہ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پرشین کنگ کے سامنے زہر پی گئے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھ کر زہر خود پی لیے تھے. ایسے تھا ان لوگوں کا ایمان اللہ پر. ایسے مانتے تھے وہ لوگ اپنے رب کو.
اور اللہ رب العزت قرآن میں اور ایک جگہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، سب سے خوبصورت اور بہترین نام اس کے ہیں، سب سے خوبصورت اس کے نام ہے اللہ کے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے۔ اور کچھ نام میں آ کر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس میں سے پہلا نام کیا ہے؟ الحکیم، the most wise، یعنی جب کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں لیتا، وہ جو فیصلہ لیا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے تمہارے حق میں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے کیوں مجھے ایسی تکلیف میں ڈالا، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ غیب کے چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کشتی میں ہول کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غصہ ہو گئے اس چیز کے بارے میں، کیوں تم نے ایسے کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ آگے کوئی ظالم حکمران تھا، ظالم بادشاہ تھا، یہ جو کشتی ہے یہ غریبوں کو بلونگ کرتی تھی، ایسے کہہ کر انہوں نے ادھر ان لوگوں کو جانے سے روک دیا۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم لوگوں کے زندگیوں میں حادثے ہوتے ہیں، تم لوگوں کے زندگیوں میں بیماریاں آتی ہیں، مال کی نقصان ہوتی ہے، جان کی نقصان ہو جاتی ہے، یہ سب کون بہتر جانتا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تم لوگوں کے حق میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتا اللہ، ہر ایک چیز اس کو پتہ ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا وہ قادر ہے، کبھی تمہارے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اور اللہ رب العزت، اور ایک نام ہے اللہ رب العزت کا الحفیظ، the perfect guardian، تمہاری حفاظت اس طرح سے کرتا ہے کہ ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کی حفاظت کرتی ہے، ایسی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح سے تمہاری حفاظت کرتا ہے اللہ۔ اللہ ہر ایک چیز میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، تم یہ نہیں جانتے کہ کیا کیا حادثے ہو سکتے تھے تمہارے اوپر، لیکن اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو تمہاری زندگیوں سے ہٹا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اور حدیث سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے فجر کی نماز پڑھی، جس کسی نے فجر کی نماز پڑھی، وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پورے دن کس کی حفاظت میں رہتا ہے؟ وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے پورے دن، جس نے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم لوگ سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنا بڑا چیلنج کر رہے ہیں اپنے رب کو۔ اللہ پھر بھی کیا کرتا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ پھر ہم لوگ کتنے لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی اللہ رب العزت ہماری اس دن حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ the perfect guardian، ہر ایک چیز میں آپ لوگوں کی حفاظت کرے گا، اس کو ہر ایک چیز پتا ہوتی ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، not even a leaf falls without his knowledge، ایک پتا بھی ایک جھاڑ سے نہیں گرتا، اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو کیسی حفاظت کرے گا اپنا رب؟ اسی لیے کہ اللہ رب العزت کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی تکلیفیں تم لوگوں کو آ جائے، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا کرو، اور کیونکہ تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اللہ رب العزت تم لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک وقت دیکھ رہا ہے، ایک ایک انسان کو دیکھ رہا ہے، تم تکلیف میں ہو وہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ صرف کیا چاہیے؟ تم لوگوں کو توکل چاہیے۔ یہ ہے الحفیظ۔ اور ایک نام اللہ رب العزت کا ہے المؤمن، the giver of security، the source of peace۔ ایسی تم لوگوں کی حفاظت کرے گا، ہر ایک چیز میں تم لوگوں کو دیکھے گا، اس کو پتا ہوگا تم کیا کرتے ہو، تم لوگ گناہ کرتے ہو اور یہ کہتے پھرتے ہو کہ میں اتنے گناہ کیا ہوں، اللہ کیسے مجھے معاف کرے گا، میں گندا انسان ہوں، میں مسجد کو کیسے جاؤں؟ کون کرے گا حفاظت؟ کون معاف کرے گا اللہ کے سوا؟ آپ کے باپ کے نافرمان ہو جاؤ اور آپ کے ابا کیا کریں گے؟ آپ کو گھر سے نکال دیں گے، لیکن اپنے رب کے آپ لوگ کتنے بھی نافرمان ہو جاؤ،
وہ تمہیں معاف کرے گا جب تم دل سے معافی مانگو گے۔ ایک حدیث سنیں، حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے نبی کاش آپ اس وقت ہوتے جس وقت میں فرعون کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا، جب وہ ڈوب رہا تھا اس وقت وہ ایمان لانا کے لفظ کہہ رہا تھا، میں اس وقت اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا، کیونکہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت اس جیسے ظالم کو بھی نہ معاف کر دے۔ فرعون سب سے بڑا ظلم کرنے والا اس دنیا میں، بڑا ظلم کرنے والا، کیا ہم اور آپ اس کے جیسا ظلم کرتے ہیں؟ نہیں، تو پھر ہم کیوں اللہ سے دور جا رہے ہیں؟ وہ سورس آف پیس ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا، ہم لوگوں کو ہر ایک چیز کرے گا، صرف کیا ہے اس سے مانگنا ہے، اس نے جو کہا اس پر عمل کرے، ہم لوگوں کو سکون ملے گا۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ کریں، سکون ملے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا وہ کریں، ہم لوگوں کو سکون ملے گا۔ صرف ہم لوگ وسوسے میں ہم لوگوں کی زندگی گزارتے ہیں، فلانی بیماری مجھے ہو جائے گی، فلانی چیز ایسے ہو جائے گی، میں اتنے گناہ کیا ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں اللہ کے پاس؟ جا سکتے ہیں۔ فرعون جیسے ظالم ظلم کرنے والے کو ہی اللہ معاف کر نہیں سکتا تھا، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ صرف کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور ایک نام اللہ رب العزت کا نام ہے الوکیل، یعنی وکالت کرنے والا، ڈیفینڈ کرنے والا۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کوئی کچھ نہیں کر سکتا تمہارا، تم کچھ بھی کر لو، تم کچھ بھی کر لو، کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف کون کرے گا؟ کس کی اللہ نے ڈیفینڈ کی تھی؟ کس کے بارے میں اللہ نے اگر گواہی دینے کے لیے رکھا؟ مریم علیہ السلام پر کتنی لوگوں نے تہمتیں لگائی۔ بچہ کہاں سے آ گیا؟ بچہ کہاں سے آ گیا؟ نعوذ باللہ، اس کا باپ ایسے نہیں تھا، اس کا بھائی ایسے نہیں تھا۔ کیسی کیسی تہمتیں لگائی کس پر؟ مریم علیہ السلام پر۔ لیکن بچہ اٹھ کر بولا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگوں نے کیسی تہمتیں لگائی، اور ایک نبی یوسف علیہ السلام پر کیسی تہمت لگائی تھی بانو زلیخا نے۔ اللہ نے کیا کیا؟ بھرے دربار میں اس سے ہی جس عورت نے اس کو ورگلایا تھا، ان کو آ کر ان پر تہمت لگائی، اس کے منہ سے ہی سچ نکالا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، صرف تم اللہ کے ہو کر رہو۔ اللہ تمہاری ہر ایک چیز میں وہ تمہیں دیکھے گا، ہر ایک چیز میں تمہیں دیکھے گا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن، تم یہ پرند چرند سب نہیں دیکھتے؟ ان لوگوں کو کون اڑاتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بنا بیلنس کے اڑتے ہیں پرندے۔ ما يمسكهن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کون اڑاتا ہے؟ اللہ رب العزت ایک دوسرے مخلوقات کو کیسے کر رہا ہے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اگر ہم کچھ کریں تو اللہ ہمیں تھامے گا نہیں۔ یہ ہے اللہ کا علم، اللہ کی طاقت، اللہ کے ناموں کو جانے، یہ بڑا ایک علم ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں جانے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت سے لوگ ان چیزوں میں نہیں جاتے۔ دنیا کی ہر ایک چیز انسان کو پتا ہوتی ہے، ہر ایک چیز دنیا کی، بہت سے لوگ بہت سے چیزوں میں ماہر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اکاؤنٹس میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈیولپنگ میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ لوگ مارکیٹنگ میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ لوگ سیلز میں مارکیٹنگ ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایکسپیرینس، ہر ایک چیز، نیو چیز جاننا چاہتے ہیں، نالج گین کرنا چاہتے ہیں دنیا کے لیے۔ صرف کتنے سال کی زندگی؟ 60 یا 70 سال کی زندگی کے لیے ایسی محنتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ اپنے رب کو جاننا کتنی بڑی علم ہے، اپنی رب کی قدرت کے بارے میں جاننا کتنا بڑا علم ہے۔ ہم لوگ بھاگتے پھرتے ہیں ان چیزوں سے۔ نماز کے بعد اذکار کرنا بڑی نعمتیں ہیں، آپ کو ثواب ملے گا، کتنی بڑی نعمت، سکون ملے گا آپ لوگوں کو۔ اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کے نبی کے بارے میں جانیں، انہوں نے اللہ کا پیغام کس طرح سے پھیلایا تھا، دوسرے نبیوں نے کس طرح سے
پیغام پھیلائے تھے، کیسے لوگوں کو دعوت دی تھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سال اللہ کی دعوت لے کر گئے لوگوں کے پاس. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان لوگوں کو اللہ کے بارے میں پتا تھا، اس لیے جب بوڑھے ہو گئے اس وقت بھی امید نہیں چھوڑی اللہ سے. اس وقت بھی اللہ سے مانگے، اللہ مجھے اولاد دے دے. زکریہ علیہ السلام ان کو بھی بڑھاپے میں اولاد اللہ نے دی. یحییٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کے بارے میں جانتے تھے، ان لوگوں کو اللہ کی قدرت کے بارے میں پتا تھا، اور اللہ نے ایسی مددیں لوگوں پر کی ہیں کہ آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوا. امپاسبل کو اللہ نے پاسبل کر دیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی انسان بالکل نہیں کر سکتا. کوئی انسان بالکل نہیں کر سکتا. تم لوگ کچھ بھی کر لیں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ لوگ آفیسز میں کام کر رہے ہیں، کوئی آپ لوگوں کی پروموشن نہیں روک سکتا. آپ محنت کیجئے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو جو ملنا ہے اللہ رب العزت دے کر ہی رہے گا. اس دنیا میں آپ کا کتنا رزق ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی آپ کے بارے میں بیک بائٹنگ کر کے آپ کو برا نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں بھی کہہ دیا کہ تم میرے نگرانی میں ہو. اس طرح اللہ رب العزت نے کہہ دیا. اور آگے اللہ رب العزت کا اور ایک نام ہے الودود، یعنی سب سے زیادہ محبت کرنے والا. سب سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندے کو. آپ گناہ کریں گے پھر بھی وہ محبت کرے گا، آپ اس کی نافرمانی کریں گے پھر بھی وہ محبت کرے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے ایکول پیار کرتا ہے. 70 ماں، ایک ماں کا پیار آپ دیکھ سکتے ہیں. 70 ماں کا پیار کیسے ہوتا ہے اپنے بندے کے؟ اپنے بندے کے 70 ماؤں کا لیول کا پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ امیجن بھی نہیں کر سکتے. آپ کی علم، آپ کی سوچ اتنی تک جا ہی نہیں سکتی. اتنے ماؤں کا پیار اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے. آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ لوگ اللہ سے مانگے. اللہ رب العزت قرآن میں بھی ایک جگہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اپنے بندے کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اس کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے کے بہت قریب ہے. کچھ بھی مشکلات ہو جائے وہ آپ سے محبت کرتا ہے. یہ چیز ہمیں جاننا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. ایسی ویسی محبت نہیں، ماں کے ایک ایکول محبت نہیں، 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے. جب کچھ بھی ہو جائے کہ اپنے بندے قریب ہونا کہتا ہے. لوگوں کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کیا ہوتا ہے، دوست نے مدد کی رسوا ہو جاتے ہیں، بیوی نے مدد نہیں کی رسوا ہو جاتے ہیں، شوہر نے مدد نہیں کی لوگ غمگین ہو جاتے ہیں. میں نے اس کو اتنا کیا وہ میری مدد نہیں کیا. اپنے رب سے تو کنیکٹ ہو جائیں، اپنے رب سے کنیکٹ ہوں. اللہ رب العزت پوری چیزیں تم لوگوں کو دے گا. اگر سے آپ لوگوں کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا تو اس دنیا میں آپ لوگوں کو سکون رہے گا، آپ خوش رہیں گے. صرف کیا ہے، اپنے رب سے کنیکٹ ہونا چاہیے، اس کے علم کو جاننا چاہیے، اس کی بادشاہت کو جاننا چاہیے. اور اللہ رب العزت موت سے بھی پاک ہے. دنیا میں کچھ ہم لوگ رہتے ہیں، ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ہی چکنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. لیکن اللہ موت سے بھی پاک ہے. قیامت والے دن سب لوگ مر جائیں گے، سب لوگ، فرشتے تک مر جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ایک ہی زندہ ہے، موت سے بھی پاک ہے. اس کی اتنی بڑی قدرت ہے. صرف یہ کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اور اس کے ناموں کے بارے میں جاننا چاہیے، اس کا علم کیا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیے. اللہ رب العزت صرف ہم مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. اگر سے کوئی ہمارا بھائی، کوئی غیر بھائی ہم سے پوچھے کہ اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ صرف یہ کہیں گے کہ اللہ ہمارا رب ہے، بس. اس
کی قدرت کے بارے میں نہیں کہیں گے؟ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے پاس یہ ہے اللہ، اس کو جاننا ہی بڑا علم ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اگر اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے، اور اللہ کے جو جو چیزیں ہیں، اس کی قدرت ہے، ان ہر ایک چیز کے بارے میں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، فلسطین کی حفاظت فرمائے، غزہ کی حفاظت فرمائے، سوڈان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔